السلام علیکم۔ رائزنگ پلس اکیڈمی کے زیر اہتمام سائیکالوجیکل فیکٹ کورس کروایا جا رہا ہے، جس میں آج ہم پڑھیں گے کہ ڈپریشن کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈپریشن جو ہے اس کو اردو میں افسردگی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈپریشن بھی یونانی زبان کا ہی لفظ ہے۔ اور آج جو ہے ہمارے معاشرے میں ڈپریشن جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور زیادہ تر یہ امیر جو خاندان ہوتے ہیں ان میں اور جو بچے ہوتے ہیں ان میں یہ بہت زیادہ دیکھنے میں پایا جاتا ہے۔ جوش آرجیرو جو ہیں ان کے نزدیک کیا ہے؟ شدید افسردگی موڈ کا ایک عارضہ ہے، یعنی کہ شدید جو ڈپریشن ہے یہ ہمارے موڈ کا ایک عارضہ یعنی بیماری ہے، جس کی نمایاں خصوصیات ایسی غمگینی اور بے چارگی ہے جس کی کوئی ظاہری وجہ نہیں ہوتی، اور فرد روزمرہ سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی خوشی میں شریک نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کی ہمیں کوئی ظاہری وجہ نہیں ملتی، لیکن ہم جو روزمرہ ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی خواہشات ہوتی ہیں، وہ مکمل ہوتی ہیں، یا ہمیں ہمارے ارد گرد ہمارے ماں باپ، ہمارے دوست احباب، ہماری اساتذہ کرام یا ہمارے کلیگ وغیرہ سے جو ہم لوگوں کو چھوٹی سی مسکراہٹ ملتی ہے کسی بات پہ، کوئی لطیفہ ہم سنتے ہیں تو ہمیں ہنسی آتی ہے، ہم ان چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہوتے، ہم مسکراتے نہیں ہیں اور ہم ان چیزوں سے خوشی حاصل نہیں کرتے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ ڈپریشن ہے۔ ڈیسن اور نیل ان کے نزدیک کیا ہے؟ شدید افسردگی ایک ایسی ہیجانی کیفیت ہے جس میں شدید غم، شدید اندیشہ، اپنی کم مائگی کا احساس جرم، الگ تھلگ رہنا، بھوک نہ لگنا، جنسی خواہشات میں کمی، اختلال توجہ، نفسیاتی تھکان اور کئی قسم کے درد محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی دو ڈیفینیشنز ہو گئیں، ایک جوش آرجیرو کے نزدیک ہے، دوسری ڈیسن اور نیل کے مطابق ہے۔ اب آگے کیا بات کرتے ہیں کہ جو ڈپریشن ہے اس کی علامات کیا ہیں۔ اگر کسی انسان میں ڈپریشن ہے تو اس انسان میں یہ تمام علامات پائی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے زیادہ ہے کہ وہ جو انسان جس میں یہ ڈپریشن موجود ہوگا اس میں کیا ہوگا کہ اسے نیند بالکل ہی نہیں آتی ہوگی، ٹھیک ہے، مکمل طور پر اس کی نیند اڑ چکی ہوگی، اور رات کے جو اگر اس کو فرض کریں کبھی نیند آ بھی گئی ہے تو کیا ہوگا کہ رات کا جب آخری پہر ہوگا تو اس کی تب آنکھ کھل جائے گی اور پھر نیند بالکل ہی نہیں آئے گی، اس کو یا تو بہت زیادہ بھوک لگتی ہوگی یا بہت ہی کم بھوک لگتی ہوگی، اور جنسی خواہشات میں یا تو بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہوگا یا بالکل ہی کمی ہو چکی ہوگی، اور جو ازواجی معاملات ہیں ان میں بہت زیادہ وہ انسان گھبراہٹ محسوس کرے گا، کسی بھی طرح سے ہو، کسی بھی طرح سے، لیکن اس میں وہ گھبراہٹ محسوس کرے گا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اس انسان کو جسمانی کمزوری بھی ہوگی، اور اس کی ہر وقت ایسے لگے گا کہ بس وہ تھکا رہتا ہے، اس کا جسم بہت زیادہ تھک چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو صرف اب اس کا جسم ہی نہیں تھکے گا بلکہ اس کا دل و دماغ جو ہے، اس کا ذہن ہے وہ بھی تھک چکا ہوگا، ٹھیک ہے، اور ذہن کو کسی ایک چیز پر وہ فوکس بھی نہیں کر سکے گا، یعنی کہ اپنے ذہن کو وہ ایک جگہ پہ، ایک پوائنٹ پہ، ایک چیز پہ زیادہ دیر اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا وہ انسان، ٹھیک ہے، وہ اپنے جو معاملات ہیں اس میں پھر جو بھی اس کی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی وہ بہت اچھے سے ڈیل نہیں کر سکے گا، وہ گھبراہٹ محسوس کرے گا، جس کی وجہ سے وہ اپنی معاملاتی زندگی کو بھی بہت زیادہ خراب کر جائے گا، اور دنیا کے کوئی بھی کام ہو اس میں وہ بالکل ہی دلچسپی نہیں لے گا، چاہے کسی شادی پہ جانا ہو یا کسی فوتگی پہ جانا ہو، کھانا پکانا ہو یا کام پہ جانا ہو، ٹھیک ہے، وہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں لے گا، ایسے کام جو اس کو کبھی بہت پسند تھے، جو وہ خوشی خوشی انسان کرتا تھا، وہ کام انسان وہ چھوڑ چکا ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے اندر جو ایک خود اعتمادی ہوگی وہ بھی ختم ہو چکی ہوگی، اور حالات کا جو مقابلہ کرنا ہے اس کی صلاحیت بھی اس کے پاس ختم ہو چکی ہوگی۔ اس کے بعد
اس کو ایک عجیب سی مایوسی نظر آئے گی، ایک عجیب سی اس کو جو ہے ہر وقت وہ ایک احساس جرم کا شکار رہے گا، حالانکہ وہ جانتا ہی نہیں ہوگا کہ اس نے کیا جرم کیا ہے، اور بے شک اس نے جرم بھی نہیں کیا، لیکن وہ پھر بھی یہ سوچ رہا ہوگا کہ ہاں میں پتہ نہیں میں کون سا جرم کر رہا ہوں، وہ خود کو ایک گھٹن بھری زندگی میں رکھے گا۔ اس کے بعد کیا ہے، اس کو ایسا لگے گا کہ میں ساری دنیا کی نظروں میں بے وقت ہو چکا ہوں، میری کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، وہ ہر وقت نا امید رہے گا، خود سے بھی لوگوں سے بھی، اور اس کو ایک مخصوص شدت سے خودکشی کا رجحان ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ یہ سوچے گا ایک مخصوص شدت سے وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں خودکشی کر لوں، مجھے خودکشی کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے، تو لیکن وہ خودکشی نہیں کرے گا۔ 99% لوگ خودکشی نہیں کرتے، 1% لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو بغیر وجہ کی ہر وقت گھبراہٹ تو محسوس ہوگی، جسمانی تھکان بھی ہوگی، اور اس کے بعد اس کو ایسا لگے گا جیسے جسمانی تھکان کے ساتھ اسے لگے گا جیسے میں بیمار ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو ایسا لگے گا کہ وہ بیمار ہو چکا ہے، اس کو بہت ساری جو بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں، وہ بھی لاحق ہو چکی ہیں۔ اس کو یا تو موت کا خوف ہوگا یا پھر مرنے کی وہ بے انتہا خواہش کرتا ہوگا کہ بس میں مر جاؤں، چاہے وہ پھر خودکشی کے ذریعے مرے یا ویسے مرے، لیکن وہ مرنے کی بہت زیادہ خواہش کرے گا یا پھر موت سے بہت زیادہ ہی ڈرتا ہوگا۔ اور اس کی جو طبیعت ہوگی، اس کی نیچر ہوگی، اس میں عجیب سی ایک سستی آ جائے گی، وہ کوئی بھی کام جلدی کرنے کے قابل نہیں رہے گا، بلکہ وہ اگر اسے کوئی انسان بولتا ہے کہ یہ کام کرو تو وہ بہت زیادہ سستی دکھائے گا انسان۔ اگر کسی میں یہ تمام علامات پائی جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے اس کو ڈپریشن ہو، اس کو چیک کروا لینا چاہیے سائیکیٹرسٹ سے، اس کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے، کچھ سکلز ایسے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آیا اس انسان کو ڈپریشن ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد علاج بھی ہیں ڈپریشن کے۔ اب علاج بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں، اور ساتھ ساتھ وجوہات بھی بتاتی جاتی ہوں کہ لوگوں کو یہ تو وہ ہیں کہ اگر کسی انسان کو ڈپریشن ہو تو اس کی علامات کیا ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے کہ اگر کسی انسان کو ڈپریشن ہو تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے کہ جب انسان کسی بہت زیادہ ملحق بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے اس کی اپنی ایک لائف ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، فرض کریں ایک آدمی ہے یا ایک عورت ہے تو اس کے اپنے بچے ہیں، یا پھر اس کی جو زندگی ہے اس میں اس کے ریلیٹیوز ہیں، فرینڈس ہیں، ماں باپ ہیں، اس کی خواہشات ہیں، اس نے بہت زیادہ کچھ سوچا ہوا تھا اپنی زندگی کے بارے میں، لیکن اس بیماری کی وجہ سے جو اس کو ملی ہے، کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، وہ اگر خطرناک ہے، اس کو بیماری وہ مل چکی ہے تو وہ اس کی جو خواہشات ہیں کہیں نہ کہیں وہ دم توڑتی اس کو نظر آئیں گی، جس کی وجہ سے وہ انسان، کیونکہ وہ اپنی خواہشات سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے انسان، تو اس وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے مارکس بہت کم آئے تو یعنی کسی نے ڈاکٹر بننا تھا وہ نہیں بن سکی، کوئی بھی ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا انسان۔ یہ کیا ہوتی ہیں کہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں، بیماریاں تو ہمیں ڈپریشن کا شکار کرتی ہیں، کیونکہ بیماریوں میں یہ ہے کہ ہمارا جو ہے روٹین ساری بدل چکی ہوتی ہے، ہماری زندگی بیماری ایک ہماری زندگی کے معنی بدل دیتی ہے۔ کیونکہ یا تو بیماری ہمیں دوسروں پر منحصر کر دیتی ہے، یا پھر ہم خود پر اتنا کام نہیں کر سکتے جتنا ہم پہلے کرتے تھے۔ ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں یہ جو ہیں یہ بھی ہمیں ڈپریشن کا شکار بنا سکتی ہیں، کیونکہ اگر ہم نے کچھ ایسی خواہشات پیدا کر لی ہیں جو ہماری زندگی میں پوری نہیں ہو رہی تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم ان خواہشات کے ذریعے سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں خود کو یہ سمجھانا چاہیے تھا کہ نہیں، اگر ہمیں نہیں ملا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن نہیں، ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، ہماری زندگی ہی صرف اتنی تھی، ایسا نہیں ہے، تو کیا ہے کہ تب جو ہے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ دکھ محسوس کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، کسی کی موت کا ہم صدمہ لے چکے ہوتے ہیں، کسی قریبی انسان کا، جیسے کہ کسی انسان کا اگر شوہر یا ماں باپ فوت ہو جائیں، یا کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہو اور وہ انسان اس انسان سے دور ہو جائے یا مر جائے، تو کیا ہے کہ اکثر لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈپریشن کی جو ایک اور بھی وجہ ہے وہ ہے کہ انسان جب تنہائی میں رہتا ہے۔ بزرگوں میں ڈپریشن اس لیے زیادہ تر پایا جاتا ہے، اور اگر ہم مغربی ممالک کی بات کریں تو اس میں تو بہت زیادہ ڈپریشن کی شرح اس لیے پائی جاتی ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جب لوگ کام کرتے رہتے ہیں تو لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے، ملتے جلتے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو دوست بھی ملتے ہیں، دشمن بھی ملتے ہیں، ان کی زندگی میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں اور خوشیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب وہی انسان ریٹائر ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ورک نہیں اب کرنے کے قابل، تو ان کو ایک سمجھ لیں کہ وہ اولڈ ہاؤس میں چلے گئے یا ایک بند کمرے میں ان کی زندگی اس بند کمرے جتنی ہی رہ گئی، تو ان حالات میں وہ لوگ اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ بات کم پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے بعد ہمارے ہاں کیا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہے یا کسی مرد کو طلاق ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، تو اب ان کو نہ تو آگے رشتہ ملا ہے، ان کی زندگی، ان کے بچے بھی نہیں ہیں، اور یا پھر وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور آگے وہ زندگی کو دوبارہ سے سٹارٹ نہیں کرنا چاہ رہے، تو وہ اکثر ایسے لوگ جو ہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ازدواجی مسائل جو ہے زندگی ہے اس میں بھی یہ ایشو رہے ہوں کہ ان میں بہت زیادہ مسائل، نہ چاکی رہی ہو، خوشگوار زندگی نہیں گزر رہی، ٹھیک ہے، اور وہ زندگی گزر رہی ہے، تو اس کے زیر اثر بھی بچوں اور ماں باپ دونوں میں ڈپریشن پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ماں باپ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے یا ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کر رہے، ایک دوسرے کی اگر لڑائی نہیں بھی کر رہے تو ایک دوسرے کو اہمیت نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، اور معاملات زندگی جو ہیں اس طرح سے ہی گزرتے رہے ہیں، اور بچے جو ہیں جو ان کے بچے پیدا ہوئے ہوں گے تو ان کے بچوں میں ڈپریشن دیکھا جائے گا، والدین میں بھی ڈپریشن دیکھا جائے گا، بچوں میں بھی ڈپریشن دیکھا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے گھر میں وہ جو ایک سمپل سا سادہ سا عام گھروں کا ماحول ہوتا ہے وہ ان کو، بچوں کو اور والدین کو دونوں کو نہیں مل رہا۔ بچوں نے کبھی اپنے ماں باپ کو اس طرح سے دیکھا ہی نہیں کہ ان کے اندر محبت ہو، سلوک ہو، پیار ہو، ٹھیک ہے، لڑائی نہ بھی ہو رہی ہو نا، تبھی محبت، سلوک، پیار انہوں نے دیکھا ہی نہیں، تو بچے ظاہر ڈپریشن کا شکار ہوں گے۔ اسی طرح سے جو عورت ہے، جو مرد ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں، جو ایک عام میاں بیوی کی زندگی میں گزرنی چاہیے چیزیں، محبت ہو، تھوڑا سا سلوک ہو، ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہو، تھوڑا سا ایک دوسرے کو سمجھنے کا سلیقہ ہو، ایک دوسرے کی خاموشی میں ان کو ایک دوسرے کی چیزوں کو، ان کی عادات کو سمجھنے کا طریقہ ہو، اگر وہ طریقہ ہی ایک دوسرے کو نہیں دیکھا جائے گا اس طریقے سے، تو زندگی خراب ہی ہوگی، اور اس کا اثر کیا ہے آپ کے بچوں پہ پڑے گا۔ اور ایک ڈپریشن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جس کے بچے کے ماں یا باپ میں سے کسی کو ڈپریشن ہو تو ان کے بچوں میں بھی ڈپریشن ٹرانسفر ہوتا ہے، موروثی تو انہیریٹنس میں بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، اور ویسے بھی ٹرانسفر ہوتا ہے بچوں میں۔ اس کے بعد یہ ساری جو وجوہات ہیں، ان کے ساتھ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے کہ انسان کبھی ناکام ہو گیا ہے تو ان کو ڈپریشن، اگر انسان اپنی ناکامی کے، وہ جو ناکام ہو چکا ہے تو اس کے بہت زیادہ صدمہ لے تو تب بھی اس انسان کو ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں، اور ہاں، ان جتنی ڈپریشن کا علاج بھی ہے، اور اس کا علاج جو ہے بیسیکلی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کر ہی کروایا جا سکتا ہے۔ اور یہ اگر انسان سوچے کہ ڈپریشن کوئی ایسی بیماری ہے کہ پاگل ہے، یہ ہے، وہ ہے، کوئی آپ کو پاگل سمجھے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ علاج نہیں کروائیں گی آگے جا کے، یا کروائے گا، تو آگے جا کے زندگی میں ممکن ہے کہ کوئی آپ کو پاگل سمجھے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ کو کبھی کوئی بھی پاگل نہیں سمجھے گا، بلکہ اس کا علاج کروانا آپ کی
लिए बेहतर है, लोगों के लिए भी बेहतर है। और तीसरी बात ये है कि इसका इलाज जो है साइकेट्रिस्ट के पास होता है। और इसके इलाज में क्या है कि साइकेट्रिस्ट जो तरीके इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादातर तनवीम के तरीके इस्तेमाल कर लेते हैं वो, और कानूनियत के तरीके इस्तेमाल कर लेते हैं, और थोड़े से उसमें किरदारी तरीका इलाज भी होते हैं। इस तरह से होता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो तमाम तरीके होते हैं, इनसे जो है एक इंसान है जिसको डिप्रेशन है उसका इलाज किया जा सकता है। और अगर हम ये सोचें कि हम डिप्रेशन का इलाज किसी साइकेट्रिस्ट से नहीं करवाएंगे क्योंकि लोग हमें समझेंगे कि ये तो पागल है, ऐसी बात नहीं है। ये हमारी सिर्फ सोच है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो बेसिकली हम इस तरह से, जैसे अगर हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, खाते हैं और ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो भी हमें कुछ मेडिसिन्स होती हैं वो देगा इंसान, जो साइकेट्रिस्ट होगा वो हमें वो मेडिसिन्स देगा, साथ हमें जो है थेरेपीज देगा जिसके थ्रू हम जल्दी से ठीक हो जाते हैं। लेकिन मैंने मेडिसिन्स आपको इसलिए नहीं बताई कि कोई इंसान खुद घर पर वो मेडिसिन्स यूज़ ना करे, क्योंकि मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और फ़ायदे भी हैं। इसके अलावा हर जो डिप्रेशन का मरीज़ होता है उसको मेडिसिन्स नहीं दी जा सकती। उसके अलावा ये 36 ग्रुप्स हैं मेडिसिन्स के जो दी जाती है मेडिसिन्स, और जो 36 ग्रुप्स हैं उनमें से किसी भी एक ग्रुप की मेडिसिन अगर आपको दी जा रही है तो अगर किसी इंसान ने किसी और ग्रुप की मेडिसिन खा ली है तो हो सकता है ना कि वो इंसान का डिप्रेशन और बिगड़ जाए। ठीक है, इसलिए मैंने इसकी आपको वजाहत नहीं दी। बाकी आपका जो वो देख लें, अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं। अल्लाह आप सभी का हाफ़ सुनी के बाद हो।